کی چلتی ہے، خدا کے بعد حکومت صرف میرے آقا کی چلتی ہے، یہ دنیا سیدوں سادات کے ٹکڑوں پہ بنتی ہے، خدا کے بعد حکومت صرف میرے آقا کی چلتی ہے، یہ دنیا سیدوں سادات کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے، وہ جنت ہے حاجی صاحب، وہ جنت ہے جس کو ترستے ہیں خدا والے، وہ جنت ہے جس کو ترستے ہیں خدا والے، محمد کے نوازوں کو جنت ترستی ہے، محمد کے نوازوں کو جنت ترستی ہے۔ کیا منظر ہے یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کیا عظمت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا دن بڑی عظمت والا ہے، لیکن 10 محرم الحرام یہ یوم عاشورہ کو کہا جاتا ہے۔ آپ سب عالم فاضل لوگ ہیں، میں اتنا جانکار نہیں ہوں، جتنا بنتا ہے ٹوٹی پھوٹا آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یوم عاشورہ کی عظمت اور بڑھ گئی۔ کیوں بڑھ گئی؟ کیونکہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی دن ہوئی، 10 محرم الحرام کو۔ کیا تھا مسئلہ، کیا تھی باتیں؟ کوئی کہتا ہے کفر کی لڑائی تھی، کوئی کہتا ہے صاحب بیعت کی لڑائی تھی، کوئی کہتا ہے جی گدی کی لڑائی تھی۔ جس کی جتنی سمجھ اتنی بات کرتا ہے۔ لڑائی نہ گدی کی تھی نہ بیعت کی تھی، لڑائی تھی ساری کائنات، کیول مسلم نہیں، کیول کربلا نہیں، کیول کوفہ نہیں، کیول مکہ نہیں، کیول مدینہ نہیں، ساری کائنات کو میرے امام حسین نے ایک سندیش دیا کہ حکمران اگر ظلم کرے گا تو اس کے خلاف امام حسین اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ واہ واہ، کیا سرزمین کربلا کی عظمت ہے۔ سرزمین کربلا کو مظلومیت کی جگہ مت بتائیے، سرزمین کربلا مظلومیت نہیں ہے، سرزمین کربلا ہے مسلمانوں کی فتح کی علمبردار ہے، سرزمین کربلا، سرزمین کربلا سے عزت اور عظمت کا پیغام ملا مسلمانوں کو۔ سرزمین کربلا سے میں یہ کہا گیا کہ قیامت آ سکتی ہے، لیکن میرے نبی کے دین کا پرچم بس جھک نہیں سکتا۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن نبی کے دین کا پرچم جھک نہیں سکتا۔ کیا مسئلہ تھا؟ امام حسین علی مقام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی گدی پر تھوڑی بیٹھنا تھا، اور بیٹھ تو پہلے ان کے بھائی بھی چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گدی پر بٹھا دیا گیا، بعد میں ان کو زہر دے دیا گیا، پھر معاویہ کو زہر گدی پر بٹھا لایا گیا جس کے بیٹے یزید تھے۔ یزید کو انہوں نے کہا تھا امیر معاویہ نے کہ جب گدی پر بیٹھنا تو سارے صاحبہ سے قبول کروا لینا، اجازت لے لینا۔ اس میں امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا۔ جب یہ گئے، امام حسین نے انکار اس لیے نہیں کیا کہ گدی نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ میرے نانا نے پوری زندگی جس دین کو دے دی اور اس کو کھڑا کیا، اس پر میں کسی گنہگار کو بیٹھنے نہیں دوں گا۔ کہا کہ نہیں کہا؟ لڑائی اس کی نہیں تھی کہ کون نماز پڑھتا اور کون نہیں پڑھتا ہے، جو مار رہے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی بدبخت منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے کہ نہیں یزید کے ساتھی، کیونکہ وہ معاویہ کے سنتان تھی، ان کی اولاد تھی، ان کے اندر بھی تمام جو اسلام کی دین کی معلومات تھی وہ تھی۔ لیکن امام حسین علی مقام نے یہ پرچم اس لیے اٹھایا کہ پوری دنیا کو تا قیامت تک یہ سندیش جائے کہ کوئی بھی دین پر قابض
ایسا ویکتی نہیں ہو سکتا جس کا آچرن اچھا نہ ہو۔ یزید چونکہ اتیاچاری تھا، میں سہج بھاشا میں کہہ رہا ہوں، اتنی اردو مجھے آتی نہیں، تو یہ کام امام حسین نے کیا، اور کیا کیا اب کب تک بیان کریں، ابھی جناب کر ہی رہے تھے کہ کیسے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو آنکھ پہ پٹی باندھ لی۔ منظر کشی دیکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کے لیے آنکھ پہ پٹی باندھ لی اور پھر چھری چلائی، ارے میرے امام حسین کی ہمت دیکھو کہ ہاتھ میں ننھے اصغر ہے، حرملہ کا تیر آ رہا ہے، تیر گلے میں لگتا ہے، اور کھلی آنکھوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کو دیکھتے ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ میرے امام حسین کا درجہ ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ سرزمین کربلا ہے۔ اس کو دنیا، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میں پنڈت ضرور ہوں، ابھی انہوں نے کہا وشنو پرساد ماتھر کا شعر پڑھا کہتے ہوئے جنت میں گھس جائیں گے ماتھر، میں بھی ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ کوئی انداز تو دیکھے میری کافر ادائی کا۔ میں ہندو ہوں، میرا اعتماد ہے محمد پر، میں ہندو ہوں، میرا اعتماد ہے محمد پر، کوئی انداز تو دیکھے میری کافر ادائی کا۔ یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج اس بات کی ضرورت ہے۔ ارے کتنے لوگ ہیں کہ بالکل ان کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، کب ہمارے یہاں اولاد پیدا اور کب اس کا نام حسین رکھے۔ کوئی ہے ایسا جو کسی اپنے بچے کا نام یزید رکھے؟ یزید تھے، حسین ہیں۔ یزید تھے، گرک ہو گئے، دفن ہو گئے، حسین تھے، حسین ہیں اور حسین رہیں گے تا قیامت۔ جب تک یہ سب کچھ چلے گا، جب تک یہ پوری کائنات چلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی عظمت بخشی ہے۔ ہم آپ سب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سب ایسی مجلسوں میں، اس کا بڑا ثواب ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ میرے گناہ بہت کم ہو گئے ایسی مجلسوں میں آ کے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کم کرا اور اگلے دن سے پھر شروع ہو جاؤ۔ ہاں، جو گناہ دوبارہ کیا جاتا ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ایسا نہیں کہ انہیں کہ آج آ گئے اب تو معاف ہو گئے، کل سے پھر شروع کرو۔ تو ہم سب کو دین کو سمجھنا ہوگا، محرم الحرام کا جو ہمارا مسئلہ ہے اس کو سمجھنا ہوگا، سرزمین کربلا کو سمجھنا ہوگا، مسئلے کیا تھے، جنگ کیوں ہوئی، کیوں یہ سب کچھ رچا گیا کربلا میں۔ یہ بہت لمبی بات ہے، میں آپ سب کا تہہ دل سے بڑا شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہوں کہ آپ کو خیر و برکت عطا کرے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، آپ کے روزی اور رزق میں اور برکت دے، آپ کی آل اولاد کو صحت مندی عطا کرے، آپ سب کے گھروں میں خوشیاں آئیں۔ ان دعا کے ساتھ میں اپنی وانی کو ورام دیتا ہوں۔ جے حسین۔